تمام طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہان کا پالنہار، خالق و مالک، رازق ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے، وہی تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین، امام ماندین، محدثین کرام پر۔ محترم مصلیان کرام، رمضان المبارک کا یہ عظیم اور مقدس مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب چند ہی ایام اب باقی رہ گئے، چند ہی دن، رمضان المبارک کے چند ہی دن اب ہمارے درمیان باقی رہ گئے۔ یہ نیکیوں کا موسم چند ہی دن اب ہمارے درمیان باقی رہے گا، اور خصوصی طور پر آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست عبادتیں کیا کرتے تھے، خوب عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا خوب عبادتیں کرتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، راتوں کو کمر بستہ ہو کر خوب عبادتیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت، جس قدر عبادت آخری عشرے میں کرتے تھے، اس سے زیادہ عبادت کسی عشرے میں، کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس خصوصی عشرے میں، اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ فرائض کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادتیں، نوافل، اس کو بجا لائیں خصوصی طور پر۔ اور اس مہینے میں، اس آخری عشرے میں خصوصی ایک عبادت ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں، جس کے اندر بندہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف یکسو اور متوجہ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جب اللہ کے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور خصوصی طور پر جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف میں رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ رکھیں، اپنے علاقائی مسجد میں خصوصی طور پر یہ 10 دن نکالیں۔ یہ بہت اہم دن ہے، یہ 10 دن نکال کر ہم اعتکاف میں بیٹھیں۔ خصوصی طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اعتکاف میں جب بیٹھے تو وہ دنیا سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائے، منقطع ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے وہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ تو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے، نہ ہی وہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، نہ ہی وہ بیوی کو چھوئے، نہ اس سے مباشرت کرے، بلکہ کوئی کام میں نہ جائے الا یہ کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو وہ، اور خصوصی طور پر لگ جائے اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی نہ کرے بلکہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر بھی کرے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم تو قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں ہیں، آنکھوں کی زینت بنا دی ہے، رکھ دیا الماری میں سجا کر، سوچ رہے ہیں اسی سے برکت ہوگی، اسی سے رحمت نازل ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنے رب سے، کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم، انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے، اس کا انکار کر دیا، اس کی تکذیب کر دی کہ اللہ کی آسمانی کتاب نہیں ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے،
اس پر عمل نہیں کرتے, اس پر تدبر نہیں کرتے. ایک مطلب یہ بھی ہے میرے بھائیوں, اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بڑے ہو چکے ہیں, 25 سال کے, 30 سال کے, 35 سال کے, انہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. یہاں تک کہ مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اسے قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا. اور اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا جانتا بھی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں جانتا. ورتل القرآن ترتیلا کے تحت نہیں پڑھتا وہ. اور ماں باپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گئے کسی مولانا کو 200 روپے اور 300 روپے میں 100 روپے میں لے کر آئے اور سوچا کہ بس کسی طرح ٹوٹی پھوٹی تھوڑا بہت پڑھ لے کافی ہے. میرے بھائیوں تم سے سوال کیا جائے گا, تمہاری اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تم نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی؟ اسکولوں میں بھیجنے کے لیے, کیمسٹری اور فزکس پڑھانے کے لیے 500 روپے گھنٹے دے رہے تھے, کوچنگ کروا رہے تھے, ایک دن 1 سال کا 4 لاکھ 10 لاکھ روپے دے رہے تھے. قرآن کریم پڑھانے کے لیے کتنے پیسے دیے تم نے؟ قرآن کریم سکھانے کے لیے کیا کیا تم نے؟ کون سی مصیبتیں جھیلی, کون سی پریشانیاں جھیلی؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو ترغیب دیا اس بات کی طرف کہ وہ قرآن کریم کو سیکھیں, اس میں غور و فکر کریں؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا آپ سے. ہر شخص ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ ہے تو اس سے اس کی بیوی کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا آپ نے اس کو دینی تعلیم دی یا نہیں دی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا آپ سے. تو قرآن کریم کا جو حق ہے اس کا حق کما حقہ ادا کریں, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صرف آپ ثواب تو کما سکتے ہیں لیکن جو اس کا حق ہے اس حق کو نہیں ادا کر سکتے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس آخری عشرے کے اندر نوافل کا اہتمام کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے, مجھ سے قریب ہوتا ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ جو عبادتیں میں نے اس پر فرض کی ہے اس فرائض کو ادا کر کے میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا ہے. میرا اللہ رب العالمین کے قریب آنا چاہتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. یعنی ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی نصرت, مدد, تائید آتی ہے ہمارے لیے. اور جب وہ سوال کرتا ہے, جو چیز مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. جب وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور بضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. اگر ہم نوافل کا اہتمام کریں گے تو یہ اہمیت, یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. چند نوافل اگر ہم پڑھیں, چند منٹ, کچھ دیر کی عبادت, اور اللہ رب العالمین کی نصرت و تائید, مدد, جو مانگے اللہ رب العالمین عطا کرے گا آپ کو. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. صحیح مسلم کی روایت ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص دن اور رات کے اندر ہر دن 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے فرض کو چھوڑ کر, اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بنائے گا, یا اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا. ام حبیبہ فرماتی ہیں, ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, اس دن سے میں روزانہ اس پر عمل کیا کرتی تھی. اور وہ 12 رکعت کون سی؟ ترمذی کی ایک دوسری روایت میں وہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت ادا کرے گا اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر, تو اللہ رب کون سی ہیں وہ؟ 4 قبل الظہر, یعنی ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہے وہ, ورکعتین بعد الظہر, اور ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں, ورکعتین بعد المغرب, اور مغرب کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں, ورکعتین بعد العشاء, اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں, ورکعتین قبل الفجر, اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں. اگر کوئی شخص روزانہ ان 12 رکعت کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. صرف اتنی چھوٹی سی عبادت, کتنا بڑا اجر و ثواب ہے, کتنا بڑا آفر ہے یہ ہمارے لیے. ہمیں فلاں کالونی میں, فلاں جگہ
فلاں ہائی وے پہ ایک گھر چاہیے، ایک بنگلہ چاہیے، ایک کار چاہیے، اس کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی جی توڑ محنتیں کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں پیسہ کمانے میں، تاکہ فلاں جگہ پر میرا گھر مل جائے، میرا گھر ہو جائے۔ یہاں اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے لیے گھر تعمیر کرے گا، اللہ رب العالمین۔ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف آپ کو 12 رکعتیں ادا کرنی ہے روزانہ، وہ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، اگر ہم اس کو ادا کریں گے روزانہ ہر دن بلا ناغہ، اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اسی طریقے سے نوافل کے علاوہ چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، نوافل کے اندر ہی داخل ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے، یعنی لیٹ نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ آ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد یذکر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج اگ جاتا ہے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت ادا کرتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، کہ اسے پورا ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ادا کرتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف آپ فجر کی نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج اگ جائے، آپ 2 رکعت ادا کر لیں، آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم فضیلت ہے اس 2 رکعت کی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے؟ سوچیں، غور کریں ہم اپنے آپ کو کہ ہم نیکی کی طرف کتنا جا رہے ہیں، کتنا نیکی کی طرف بھاگتے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں 360 اعضاء ہیں اور ہر اعضاء پر ہر دن صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی استطاعت کون رکھتا ہے؟ اتنا صدقہ ہم کہاں سے دیں گے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچئے دین کتنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر بھلائی کا حکم صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹانا صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ہمارے مسلم بستیوں کا حال کیا ہے؟ فلاں تیسری منزل سے ایک سیدھے سے کوڑے کی تھیلی آتی، کوئی پانی پھینک رہا ہے، کسی کے اے سی کا پانی گر رہا ہے، کسی کے کوڑے گر رہے ہیں، کسی کا کوئی چیز گر رہا ہے۔ وہ نبی جو آپ کو پاکی، جو آپ کو صفائی سکھاتا ہے، اس نبی کی امت ہیں آپ۔ جب لوگ گزرتے تھے مسلموں کی بستی سے، جب دیکھتے تھے کہ صاف ستھرا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ مسلموں کی بستی ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے کہ جب کوئی گندگی دکھتی ہے کسی بستی میں تو وہ سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ مسلموں کی بستی ہوگی، یہ ہماری پہچان بن چکی ہے۔ ہم کوڑا کرکٹ تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بجائے اس پر رکھ رہے ہیں، ثواب کمانے کے بجائے عذاب کما رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں، کب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ کوڑا کرکٹ اور پریشانی والی چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی گرفت آ جائے ہم پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیز پڑھیں گے آپ کے لیے صدقہ ہے، اور آپ کے جسم کے اوپر جو صدقہ واجب ہے ہر اعضاء پر، یہ اس طریقے سے آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کی استطاعت بھی نہ رکھے تو صرف چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے، چاشت کی وہی 2 رکعت، یعنی فجر کے بعد سے وہ ذکر و اذکار کرے اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرے، تو اتنا کر لے اس کے لیے وہ صدقہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چاشت کی نماز کے علاوہ قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ قیام اللیل کوئی اور نماز نہیں، یہ تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے تراویح نہیں پڑھتے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی، 9 دن کی، 12 دن کی پڑھ کے فارغ ہو چکے، اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کا مستحق بنا چکے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آخری عشرہ ہے، خصوصی عبادت کا عشرہ ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر راتوں کو جاگا کرتے تھے اور جاگ کر قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ان عشرے میں خصوصی طور پر ہم شاپنگ کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اور اس پر خصوصی طور پر دھیان دیں کہ اس عشرے کے اندر ہم جا کے شاپنگ کرتے ہیں،
بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتے ہیں, اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں میرے بھائیوں, جبکہ اللہ کے رسول ہمارے نبی جو معصومان الخطا تھے, بخشے بخشائے تھے, وہ پوری پوری رات اٹھ کر عبادتیں کیا کرتے تھے. اور ہم جو سروں کے بالوں سے لے کے پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ گھوم رہے ہیں, اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم راتوں کو جاگیں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں, تراویح پڑھیں, جماعت سے ہو رہی ہے جماعت سے پڑھیں, اگر جماعت سے نہیں ہو رہی ہے ہم خود اس کا اہتمام کریں, کھڑے ہو کر ہمیں جتنی صورتیں یاد ہیں ہم اس کو پڑھیں نماز کے اندر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے, 23 رمضان گزر گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام نہیں کروایا, یعنی تراویح کی نماز نہیں پڑھائی. پھر 23ویں شب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا اور 1/3 رات تک قیام کرواتے رہ گئے, 1/3 رات. اس کے بعد 24 کو قیام نہیں کروایا, 25ویں شب کو قیام کروایا اور آدھی رات تک قیام کرواتے رہ گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول کاش کہ آج آپ پوری رات قیام کرواتے, پوری رات تراویح پڑھاتے. ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں میرے بھائیوں, کتنے دیر ہم کھڑے ہو پاتے ہیں, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ, گھنٹے چھوڑیے منٹ. اور صحابہ کرام تھے جو آدھی رات تراویح پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہہ رہے ہیں کاش کہ آج آپ پوری رات قیام کرواتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ, کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اور یہاں تک کہ امام سلام پھیر دیتا ہے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا, یعنی قیام اللیل کرنے کا, تراویح پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. دیکھیے کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب کو قیام اللیل کرایا اور اس کے اندر اپنی اہلیہ کو, اپنی بیویوں کو بھی بلایا, تمام لوگوں کو بلایا خصوصی طور پر. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے میں جو کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو ضائع کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, ادھر ادھر کے بازاروں میں گلی کوچوں میں شاپنگز کرنے کے لیے ہم اس کو برباد کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد آخری چیز, اس آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. 1000 مہینے کو آپ کاؤنٹ کریں گے لگ بھگ 8400 سال ہوں گے, 84 سال. یعنی اگر اس رات کو آپ پا لیتے ہیں اور اس رات میں آپ عبادتیں کر لیتے ہیں تو آپ نے گویا 84 سال سے زیادہ عبادتیں کی ہیں صرف ایک رات کو پا کر اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں. اس ایک رات کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت نازل فرما دی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا جانیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے, یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, ہر معاملہ لے کر فرشتے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے, یعنی فجر کا وقت ہو جائے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کے واقعات بیان کر رہے تھے تو اس میں گزرا کہ ایک نبی ایسے تھے جو 950 سال کی عمر پائی, ان کے قوم والے لوگ بھی بڑے لمبی لمبی عمر والے تھے. تو صحابہ رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے 950 سال کی عمر پائی, انہوں نے کتنی عبادتیں کی ہوں گی, وہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ آگے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے, یہ شب قدر کی نعمت عطا کی ہے. اگر تم ایک رات عبادت کرو گے, اس ایک رات کو پالو گے اور اس ایک رات کو عبادت کر لو گے تو وہ تمہیں 84 سال کی عبادت کے برابر لے آئے گی. اس طریقے سے اگر ہم 10 شب قدر پالیں تو سوچئے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے. اور یہ شب قدر کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں شب. رمضان کے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب میں سے رات میں سے کوئی ایک رات ہے. اس لیے ہمیں ہر رات میں خصوصی طور پر کمر بستہ ہو کر ہر رات میں جا کر
خوب عبادتیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا توبہ استغفار کرنا چاہیے اس رات کو اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کے اندر ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین تمام کو بخش دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو تلاشیں گے کیسے؟ ہر رات آپ جاگیں، ہر رات آپ عبادت کریں، ہو سکتا ہے کوئی ایک رات ہو، ہر رات آپ دعا کریں، توبہ استغفار کریں، ہو سکتا ہے وہ رات آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ کو وہ رات میسر نہ ہو پائے، آپ اس دنیا فانی میں ہی نہ رہیں۔ اس لیے غنیمت جانیں اس وقت کو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، چند منٹوں کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے، اس کے بعد ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہی ہے، اور آخرت اگر ہم نے کامیاب کر لی تو یہی اصل کامیابی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی دراصل بڑی کامیابی۔ یہ دنیا کمانا بڑی کامیابی نہیں ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لینا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور مومنوں کی تو اللہ رب العالمین نے صفت بتائی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ توبہ استغفار کریں، ہم کتنے بھی گناہوں میں ملوث ہیں، ہمارا رب رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اگر ہم گناہوں پہ اڑے رہے تو ہمارا رب قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اس نے پوری قوم کو تہوالہ کر دیا، نیچے سے پانی ابال کر، اوپر سے پانی برسا کر اللہ رب العالمین نے ایسی موجیں، ایسی لہریں چلائی کہ وہ پہاڑوں سے بھی اونچی ہو گئی، اور سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، کتنا بھی آپ نے گناہ کر لیا ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں برائی سے بچا، الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد